قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان صلی وسلم علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورہ آل عمران اور چوتھا پارہ شروع ہوا ہے 10 کے لیے۔ تیسرے پارے میں یہ بتایا گیا تھا جو بھی ایمان کے بغیر مر جائے وہ اگر زمین بھر سونا فدیہ دے تو قبول نہیں ہوگا، اس کو دردناک عذاب ہوگا اور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو چوتھے پارے کے شروع میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ یہاں فائدہ ہے، دنیا میں خرچ کرو، اس کا بدلہ دنیا میں بھی پاؤ اور آخرت میں بھی پاؤ، جنت جاؤ۔ لیکن اچھی چیز جو تمہیں پسند ہے اللہ کی راہ میں وہ پسند وہ دو۔ جب تک تم اپنی محبوب چیز نہیں دو گے تو نیکی نہیں پا سکو گے۔ یہ آیت جب ایک صحابی نے سنی، اس کا ایک باغ تھا پورا، وہ آ کر اسے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ یہ باغ مجھے بہت ہی پسند ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں یہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے لیکن تمہارے رشتہ دار بہت کمزور ہیں، یہ انہی میں تقسیم کر دو۔ اللہ اب وہ باغ والی جگہ مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اس میں داخل ہو گئی ہے۔ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھا، لیکن اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے پرہیز کے طور پر وہ نہیں کھاتے تھے، لیکن یہودیوں نے سمجھ لیا کہ اونٹ کا گوشت ہے ہی حرام۔ اللہ پہلا گھر جو دنیا میں عبادت کے لیے رکھا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، جس کا نام بیت اللہ ہے اور کعبہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ او ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، برکتیں ہیں اس میں، ہدایت ہے اس میں، اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں، مقام ابراہیم ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو جاتا ہے، اور یہی حج ادا ہوتا ہے اور یہی عمرہ ادا ہوتا ہے۔ بڑے فضائل ہیں اس کے، اس واسطے ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے کم از کم زندگی میں ایک پھیرا حج یا عمرے کا تو ضرور ہی لگا لے۔ یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی کہ تم اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ ایمان والو، تم نے ایسے لوگوں کی اگر اتباع کی تو یہ تمہیں دین سے ہٹا کر کافر بنانے کی کوشش کریں گے، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سن لو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ ہے
تقوی اختیار کرو اور تقوی کا حق ادا کر دو اور اس کو موت تک باقی رکھو۔ اور تقوی اللہ کی کتاب کو مضبوط تھامنے سے آئے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں تمہارے اندر اتفاق بھی ہوگا اور تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اس کی برکت سے اللہ نے تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو پہلے بھی جوڑا ہے، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں شیر و شکر کر دیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اتفاق، اتحاد اور جنت کا باعث یہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک تو جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو آپس میں بھی لڑتے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی لڑتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جس میں کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ کفر کی وجہ سے ہوں گے، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا تم اپنے اس کرتوتوں کا جو ہے بدلہ عذاب چکھ لو۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور قرآن پاک کا جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ توحید کا ہے۔ ساری کائنات زمین آسمان کی اللہ ہی ہے، اس واسطے وہ معبود برحق ہے۔ تمام امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت، فضائل اس امت کے بیان کیے گئے کہ تم بہترین امت ہو، جس امت کو اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ تم بہترین امت ہو۔ کہیں فرمایا وسط اعتدال والی امت ہو اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی جماعت کے طریقے پر چلے جن کو اللہ نے خیر امت کہا ہے۔ اس کے کچھ کام بتا دیے، یہ کرو گے تو خیر امت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اللہ پر پختہ ایمان رکھو۔ اہل کتاب کو بھی دعوت ہے، ان میں سے بھی کوئی جو آدمی ایمان لائے گا وہ بھی اس کامیابی سے کامیاب ہو جائے گا، لیکن اکثر ان کے نافرمانی میں لگے رہتے ہیں اور تمہیں تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ ان کی تکلیف تمہیں انشاءاللہ کوئی ذرا نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑے بھی تو پیٹ پھیر کر دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ ان پر ذلت ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں تو ٹھیک ہے، پھر ذلت سے بچ جائیں گے، ورنہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت اور مسکنت چھائی رہے گی۔ فرمایا سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایمان بھی لائے ہیں جو اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اور دن رات اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور خیرات میں دوڑ کے، اچھے کام میں دوڑ کے، یہ لوگ صالحین ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی مال بنا کر ایمان تمہارے پاس نہ ہو تو تمہارے مال اور اولاد قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور اچھے کام بھی اگر کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ ایک آدمی کی لہلہاتی کھیتی ہو اور اس پر جھکڑ گرم یا بہت زیادہ سرد آ جائے اور اس کو ہلاک کر کے رکھ دے اور باقی کچھ نہ بچے اور وہ ہاتھ ملتا رہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان والو تم غیر مسلموں کو، خواہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مرزائی ہو، جو بھی بلا ہو، کسی کو تم نے دلی دوست نہیں بنانا۔ یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کریں گے۔ ان کے منہوں سے
دشمنی نکلتی ہے اور ان کے دلوں میں جو بھری ہوئی ہے اس سے بھی بڑی ہے. تم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. وہ منافقت کرتے ہیں تمہارے ساتھ آ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تمہارے سے الگ ہو کر تمہارے خلاف اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ان کی ماں مر جاتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے. اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو پھر ان کی ماں مر جاتی ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں بھائی تصویروں تتقوا یضرکم کیدہم شیئا. باقی تمہارے دشمن تو ہیں لیکن تم نے صبر کیا اور تقوی کو ہاتھ میں رکھا، دل میں رکھا، تو ان کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں یہ ساری آگے آیتیں ہیں. یہ غزوہ احد کے بارے میں کہا اگر اللہ مدد فرماتے ہیں تو پھر شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ تمہید کے طور پر پہلے غزوہ بدر کا ذکر فرماتے ہیں کہ آپ جب غزوہ بدر میں نکلے تھے تو اللہ نے تو آپ کی مدد کی تھی اور 3000 فرشتے بھیج دیے اور وعدہ کر لیا اگر ان کی قوت پیچھے سے آئی تو ہم 5000 فرشتے کر دیں گے بشرط صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. فرمایا یہ جو ہم 5 یا 3000 فرشتوں کی تمہیں خوشخبری سنائیے صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، ورنہ ہمیں مدد کرنے کے لیے کسی فرشتے کی کوئی ضرورت نہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. تو بہرحال اس کے بعد جب وہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو غزوہ احد میں بھی اللہ ہی نے مدد کی ہے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام جب دیکھا صحابہ زخمی ہیں، بہت سے شہید ہو گئے ہیں، بہت پریشان کیا اس جنگ میں، تو بعض سرداروں کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، آپ کو اختیار نہیں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وہ اس وقت ظالم تو ہیں، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے ایمان لا کے آپ کے جو ہے مددگار بن جائیں اور آپ کے خاتم بن جائیں. ایسا ہی ہوا. جن کا نام آپ لے رہے تھے ان میں ابو سفیان بھی تھا، اس قسم کے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سو کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور جس طرح وہ جو ہے کفر میں سردار تھے اسی طرح اللہ نے ان کو ایمان میں بھی ان کو اونچا درجہ نصیب فرما دیا. وَإِلَّا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. بات یاد رہے کہ اللہ کی توحید تمہیں بھولے نہیں. کچھ دیر کے بعد اللہ توحید کیا پھر لوٹا. آسمان زمین کا مالک وہی ہے، مغفرت کرنے والا بھی وہی ہے، سزا دینے والا بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، غفور الرحیم بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ایمان والو سود نہ کھایا کرو، تم تو دگنا چگنا کر کے کھاتے ہو. تمہیں تو سود کی ایک پائی بھی حرام ہے. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو اور آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اگر رہو تو رحم کیے جاؤ گے. جنت اور مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو. دنیا کی چیزوں کے لیے دوڑ لگاتے ہو، کوٹھی میری بڑی ہو، کار میری بڑی ہو، عہدہ میرا بڑا ہو، پیسہ میرے پاس زیادہ ہو، اس میں تمہیں دن رات یہ کرنا پڑ رہا ہے تو کرتے ہو. ہم بتاتے ہیں دوڑ کس کے لیے لگاؤ؟ بخشش اور جنت کے لیے لگاؤ. توبہ کرو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں کرو تو جنت ملے گی. ہم کچھ صفات بتاتے ہیں ان جنتیوں اور اچھے لوگوں کے. وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بیماریوں میں بھی، تنگ دستیوں میں بھی، اور غصہ آ جائے تو اس کو پی لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں.
ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً چوک جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ہی ان کو معاف کرنے والا ہے، ان کو بخش بھی دے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔ بہترین عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزر گئے ہیں، ذرا تم دنیا میں چل پھر کے دیکھ لو، ذرا نتیجہ دیکھو ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا تھا اور کس طرح ذلیل اور خوار ہو گئے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی بھی نہ کرنا، غم بھی نہ کھانا، تم ہی بلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان کامل ہوا۔ باقی غزوہ احد میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس سے پہلے تم بدر میں تو ان کے 70 بندے مار چکے تھے اور کامیابی سمیٹی تھی، تو اگر اس میں اگر تمہارے کچھ 70 بندے شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں ہے۔ يَمْسَسْكُمْ كَرْبٌ فَقَدْ مَسَّكُمْ كَرْبٌ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ پہلی وجہ بیان کی۔ یہ دن گھومتے پھرتے رہتے، ہمیشہ ہی مسلمان کامیاب ہو تو لوگ پھر خواہ ادھر آ جائیں گے، یہ کامیابی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر کبھی شکست بھی ہو جاتی ہے، کبھی فتح بھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس سے مومن اور منافق میں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے کہ مومن دل کھول کے لڑتا ہے اور دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اور منافق جو ہے نہ لڑتا ہے نہ خرچ کرتا ہے۔ تمہارا خیال کیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ جب مومن اور مجاہد اور منافق کا کوئی امتیاز بھی نہ ہو۔ تم تو خود تمنا کرتے تھے موت کی، کیونکہ جو شہید نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر میں، یا تو وہ کہتے تھے ہمیں بھی یہ شہادت کا موقع اگر ملے، اللہ نے دے دیا تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ غزوہ احد میں یہ ایک آواز لگائی تھی شیطان نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہمیں فتح ہو چکی ہے، اور صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، تو اللہ نے آیتیں نازل فرما دی۔ وہ شہید تو نہیں ہوئے لیکن ہیں تو وہ بھی انسان، اللہ کے رسول ہیں، اور رسول پہلے بھی گزرے ہیں، وہ دنیا میں نہیں رہے، تو انہوں نے بھی چلا جانا ہے۔ آپ پریشان اگر واقعی شہید ہو گئے تب بھی تم عبادت اللہ کی کرتے ہو، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی پہلے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور ان کے ساتھ رب والے مل کر جناب جہاد میں شریک ہوئے۔ وہ تکلیف پر کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی، ذلیل اور رسوا نہیں ہوئے، صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی دعا یہ تھی ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، زیادتیوں کو معاف کر، ہم نے ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، تو اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین، ایمان والو اگر تم نے کفار کی بات مانی تو وہ تمہیں ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹا کر کفر کی طرف لے جائیں گے اور تم نقصان میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تمہارا آقا اور مولا ہے، بہترین مددگار ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق اپنے رسول کے ذریعے جوڑے رکھو۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کامیابی کا تو سچ کر کے دکھایا، جو تم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر رہے تھے، کفار مشرکین کو، تمہاری ایک جماعت نے ذرا کمزوری دکھائی، پر نے اختلاف کیا اور ڈرنا چھوڑ دیا، جس کی پاداش میں کچھ تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، وہ بھی کوئی تمہارے حق میں نقصان دہ نہیں ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا اور تم بھی ان کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، ایمانداروں پر فضل کرتے ہیں۔ تمہیں یاد نہیں جب تم اوپر چڑھتے جا رہے تھے، پیچھے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا تھا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، اس بات کو یاد نہیں کرتے تم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک تسلی نازل کی، اور تمہیں جنگوں میں نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اور
ایک جماعت جو ہے منافقوں کی اس وقت بھی برے خیال میں مبتلا تھی اور کہہ رہے تھے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. انہیں کہہ دیا تمہارا اختیار کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے تو سارے اختیار ہیں. وہ دل میں غلط باتیں چھپا کے رکھے تو منہ سے ابھی ظاہر نہیں کر رہے، ہم تو جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پکڑ کے مارے نہ جاتے. فرمایا ان سے کہہ دو تم جن کی موت لکھی ہے اگر تم گھر میں بھی ہوتے تو وہاں سے تمہیں نکلنا پڑتا اور مقتل میں آ کر تم مر ہی جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. تم میں سے بعض لوگوں نے جو ڈرا چھوڑا لڑائی کے دن تو انہیں شیطان شیطان کی طرح انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. تم اس پر ان لوگوں پر بھی تا نہیں کرتا ہے کیونکہ جو طلب چھوڑ کے آ گئے تو آ گئے تھے، باقی 10-12 جو بچے تھے وہ تو وہیں شہید ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا ایمان والو کافروں کی طرح باتیں نہ کرو. وہ کہتے خود بھی جہاد کو جاتے اور جو جہاد کو جاتا کہتے تو ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ نہ مرتے. یہ ان کے صرف حسرت دل میں رہے گی. زندہ کرنے والا اور موت دینے والا تو اللہ ہی ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ یا مر جاؤ بستر پر تو جس کی مغفرت ہو گئی اور اللہ نے رحمت کی وہ اس کے لیے بہتر ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو گئے، ورنہ انہوں نے جو درا چھوڑا تھا آپ ان پر سخت غصہ ہوتے. آپ نرم ہیں اس واسطے لوگ آپ سے دور نہیں ہوتے بلکہ آپ کے قریب آتے ہیں. آپ ان کو معاف بھی کر دیں اور ان کے لیے مجھ سے بھی بخشش مانگی اور ان کو مشورے کی مجالس میں بھی شریک کریں اور اللہ پر بھروسہ کر کے پھر جو ہے اپنے کام کو شروع کر دیں. اللہ جس کی مدد کرے اس کی کوئی اور غالب نہیں ہو سکتا. اللہ جس کی مدد چھوڑے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. بعض منافقین نے کہا ایک چادر والے غنیمت میں خوبصورت تھی وہ کہیں گئی ہے شاید نبی علیہ السلام نے لے لی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. یہ اس کے یعنی لے لینا ایسے ہی خیانت ہے. نبی خیانت کبھی نہیں کرتا. وَمَنْ يَغْرُرْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ. ایک آدمی اللہ کی رضا ہی کی اتباع کرتا ہے، دوسرا غصے والے کام کرتا ہے اور اس میں جہنم جگہ ہے. تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان کی الگ الگ درجات ہیں. اللہ نے احسان کیا تمہاری جن سے پیغمبر بھیجا جو تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے، تمہاری ماں جو ہے تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب سکھاتا ہے اور دانش مندی کی باتیں سکھاتا ہے. تم ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو تو پہنچے تمہیں تکلیف تو تم کہتے ہو کہاں سے آ گئی؟ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. درا نہ چھوڑتے تو مشکل نہ آتی. جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو کہو آؤ تم جہاد کرو، کم از کم اپنی مدافعات میں تو لڑ لو. وہ کہتے ہیں ہم اگر جہاد سمجھتے تو ہم لڑتے. تو ان کا تو یعنی اس کو جہاد ہی نہیں سمجھتے. قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم جہاد نہیں سمجھتے تو پھر منہ کو بند رکھو. یاد رکھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ تک نہ کرو. وہ تو زندہ ہے اللہ کے ہاں، ان کو رزق ملتا ہے، وہ تو خوش ہیں اللہ کے دیے ہوئے پر. اور ان کو پچھلے لوگوں کی خوشخبری بھی پہنچائی جا رہی ہے کہ تمہارے جانشین جہاد اب بھی کر رہے ہیں، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، اور اللہ کی نعمتیں اور فضل کے ساتھ وہ خوش ہیں. اس واسطے ان کے بارے میں تان کی زبان نہ کھولا کرو. الذین استجابوا للہ والرسول. زخمی تھے صحابہ کرام، اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جماعت کا پیچھا کرنا ہے، تو انہوں زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ تیار ہو گئے. من بعد ما اصابهم الكرب للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم.
لیکن دشمن تیزی سے آگے بھاگ گیا، ٹھہرا بھی نہیں، ڈر گیا۔ فتح غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو ہی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی قیادت حضرت ابو سفیان کر رہے تھے جو اسلام اس وقت نہیں لائے تھے۔ تو وہاں سے انہوں نے اعلان کرا دیا کہ ہم اب تو جا رہے ہیں اور پھر اگلے سال اس جگہ پہ آ کے ہم لڑیں گے۔ دوسرے دن صحابہ نے اگلے سال اسی موقع پر صحابہ کی جماعت نبی علیہ السلام کی قیادت میں پہنچی۔ وہ پھر ڈر گئے، وہ آئی نہیں سرے سے۔ ایک جاسوس بھیج دیا، ان کو کہو کہ بھاگ جاؤ واپس، مشرکین جو ہیں قریش جو ہیں بہت بڑا لشکر لا رہے ہیں اور تمہیں بھون دیں گے، ختم کر دیں گے۔ صحابہ نے جب سنا تو کہنے لگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم تم سے نہیں ڈرتے، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کا ساتھ ہے۔ دشمن کا انتظار کیا، نہیں آیا تو فتح کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ واپس لوٹے۔ اور جس نے آ کر اعلان کیا تھا کہ وہ ڈر جاؤ، اللہ نے فرمایا وہ شیطان ہے، وہ لوگوں سے ڈراتا ہے، ان کی بات سے آپ نہ ڈریں۔ ان الذین اشتروا الکفر، جنہوں نے کفر کو ایمان کے مقابلے میں اختیار کیا، وہ اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جو لوگ بچ گئے، ہم نے ان کو مہلت دی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس مہلت میں کوئی فائدہ ہے۔ فائدہ نہیں ہے، اگر ایمان نہ لائے تو کفر میں بڑھ جاؤ گے تو پھر ذلیل کرنے والے عذاب میں پھنسو گے۔ جہاد ہوتا رہتا ہے تاکہ ایمان والے اور غیر مسلم، طیب اور خبیث میں امتیاز پیدا ہوتا رہے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، فرمایا بہتر نہیں ہے، ان کے حق میں یہ نقصان دہ ہے۔ یہ ان کا مال سام بنا کر ان کے گلے میں تو بنا کر ڈالا جائے گا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا انا فقیر ونحن اغنیاء، بخیل ہے، بخل بھی کرتے ہیں اور ساتھ اللہ پر تان بھی کرتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے، ہم سے کہتا ہے کہ مال خرچ کرو، ہم دولت مند ہیں۔ فرمایا یہ لکھا جا رہا ہے، اور تمہارا قتل کرنا انبیاء کا وہ بھی لکھا پڑا ہے، قیامت کے دن یہ تمہیں ساری سزائیں ہوں گی، جہنم کا عذاب تمہیں چکھنا پڑے گا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ یہ منافق اپنا یہود کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے کہ ہم اس کی نبوت کو مانیں گے جو قربانی دے اور اس کو آگ جلا کے رکھ دے۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اگر تم اس دعوے میں سچے بھی ہو تو پھر ان پیغمبروں کا کیوں تم نے انکار کیا جو اس سے پہلے اپنے معجزات دوسرے بھی دکھائے اور یہ معجزہ بھی دکھایا جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں، تو ان کو تم نے قتل کر دیا، پھر سچے کہاں ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اپنے اعمال کا پورا بدلہ لینا ہے۔ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور لوگوں تمہاری آزمائش مال میں اور جان میں ہوگی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں بھی سنتے رہو گے، لیکن صبر اور تقوی کو اختیار کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم نے اللہ کے احکام لوگوں کے لیے بیان کرنے ہیں اور چھپانا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے ڈال دیا مال دولت دنیا کے حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کوئی نہ کریں اور لوگ ہماری تعریف کریں۔ فرمایا اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس دردناک عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر سن لو للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، ملک اللہ کا ہے اور قدرت بھی اللہ کی ہے۔ زمین آسمان کی پیدائش بھی اللہ نے کی ہے، اور جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ اس میں فکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعاؤں کا آگے سلسلہ ہے۔ یا اللہ آپ نے جس کو جہنم میں ڈال دیا وہ نقصان میں پڑ گیا، جس کو بچا دیا پہلے گزرا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اب منادی کی بات سن لی ہے، ہم ایمان لائے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ ختم کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں
مکافات دے دے۔ فاستجاب لهم، یہ دعائیں اللہ نے قبول فرما لی اور فرمایا میں کسی کا عمل مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کرتا، خصوصی طور پر جو ہجرت کریں اور اپنے گھر سے نکالے گئے اور میرے راہ میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے دشمنوں کو قتل کیا یا خود شہید ہو گئے، سن لو ہم ان کے گناہوں کو ضرور معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ ان کفار و مشرکین کی مال اور دولت اور ان کا ٹہلنا چلنا پھرنا ساری دنیا میں چکر لگانا، اے مومنو تمہیں جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کامیاب ہیں۔ تم ایمان کی دولت جو لیے ہوئے خواہ تمہارے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے تو پھر بھی شکر کرو، ایمان سب سے بڑھ کر چیز ہے۔ یہ جو مال کو لیے پھرتے ہیں دنیا میں بھی انہیں آرام نہیں اور جہنم کا یہ ٹھکانہ بنے گی۔ تقویٰ جو اختیار کرتا ہے اس کو باغات ملیں گی، نہریں جنت کی ملیں گی اور مہمانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، خلاصے کے طور پر ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی ترکیب بھی کرو اور سرحدوں کی حفاظت بھی کرو اور دین کی سرحد کی بھی حفاظت کرو، تقویٰ اختیار کرو، کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ سورۃ النساء ہے، وہ شروع ہو رہی ہے، اس کا پیش توحید سے شروع ہوتی ہے، ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب احکام اس کے اندر بہت آتے ہیں، ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے اچھا مال اپنے برے مال کے ساتھ تبدیل بھی نہ کرو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر زبردستی غلط طریقے سے کھا بھی نہ کیا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یتیم بچیاں جس کو حق تم ادا نہیں کر سکتے، تمہارے نکاح میں تو آ سکتی تھی، تو خود نکاح نہ کرو کیونکہ ان پر ظلم کرو گے، کسی اور کو نکاح کر کے دو اور ان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ تم ان بچیوں کے علاوہ دوسری 1 2 3 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن زیادہ عورتوں شکار اپنا نکاح کرنے کے لیے شرط بھی ہے کہ تم ان کے اندر انصاف بھی کرنا ہے، برابری بھی کرنی ہے۔ عورتوں کے مہر بھی خوشی سے دے دیا کرو، اگر وہ اپنا مہر میں سے کچھ اپنی خوشی سے دے دے تو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ جو یتیم بچے تمہاری کفالت میں ہیں ان کا امتحان لیتے رہا کرو اور ان کو ان کے انہی کے مال سے جو ان کا لوگ دیتے ہیں جیسا بھی ہے تو انہی کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، پہناؤ بھی، اور وہ مال مانگے اور لوگ ان کو بعض دفعہ کہیں گے تمہارے مال پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تو ان کو اچھی بات کر کے سمجھا دیا کرو، ان کا امتحان لیتے رہا کرو۔ جب وہ بالغ ہو جائیں اور اپنے مال کو سنبھالنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے مال حوالے کر دو اور گواہ بھی اس پر بنا دیا کرو، ورنہ لوگ ان کو کہیں گے تمہارے مال یہ سارے کھا گئے ہیں، تمہیں دیا بھی نہیں ہے، پھر آپ نے خدمت بھی کی اور الٹا تان تشریح بھی ہوگی۔ ہاں تم غریب ہو اور یتیم کے پاس بعض دفعہ اس کا باپ بڑا امیر ہوتا ہے، مال ان کے پاس ہے لیکن ان کو تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر تم ان کے مال سے خود کھا سکتے ہو، اور اگر تم خود بھی دولت مند ہو تو اپنا مال کھاؤ، پھر ان کا مال نہ کھاؤ۔ رشتہ داروں کا حق عورتوں کا بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے، مرنے والوں کے میراث میں صرف مرد ہی وارث نہیں ہوتے، عورتوں بھی وارث ہوتی ہیں۔ تقسیم کے وقت اگر دوسرے لوگ جن کا حق نہیں بنتا وہ آ جائیں تو ان کو کھلا پلا کر سمجھا دو، اور تم یتیموں کا مال ضائع نہ کیا کرو۔ تم خیال کرو اگر تم خود ہی مر جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے تو پھر تم کیا چاہتے کہ ہمارے بچوں اور مال کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ سن لو ان الذین یاکلون الاموال الیتامی، جو یتیموں کا مال ناجائز ظلم کے ساتھ کھائیں گے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور خود جہنم میں جا کر بھونے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے میراث کا مسئلہ خود حل کر دیا، تم مر جاؤ، تمہاری اولاد ہو تو
بچی کو ایک حصہ، بچے کو 2 حصے ملیں گے، اس حساب سے جو کچھ آئے گا۔ اگر صرف بچیاں ہوں 2 تو ان کو 2/3 مال ملے گا، اگر ایک ہے تو اس کو نصف مال ملے گا، اس کے علاوہ پھر دوسرے لوگوں کو مال ملے گا، اور کوئی نہ ہو تو پھر وہی مال انہی کو بچیوں کو دوبارہ مل جائے گا۔ والدین کے لیے بھی اپنے بچوں سے چھٹا حصہ ملتا ہے اگر ان کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو پھر باپ کو مال ملے گا اور ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر اس کے بھائی بھی ہوں، مرنے والے کی اولاد نہیں لیکن بھائی ہیں تو والدین بھی ہیں، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ اور باقی 5 حصے باپ کے ہوں گے۔ تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا کون خیر خواہ ہے، جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں بس اسی پر عمل کرو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ، اگر تمہاری بیویاں مر جائیں تو تمہیں آدھا مال ان کا میراث کا ملے گا، اگر ان کی اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ملے گا۔ اس طرح اگر تم مر جاؤ تمہاری بیویاں ہوں تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا، اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والا کلالہ ہے اور اس کے اولاد نہ ماں باپ ہے نہ بچے ہیں تو اس کا پھر بہن بھائی ہیں تو پھر ان کو حصہ ملے گا، لیکن یہ سارے حصے ملیں گے اس کے جو حقوق ہے وہ ادا کر کے، اور جو وصیت ہے تیسرے حصے میں وہ بھی ادا کر کے، جو بات بچے گا پھر حصے ملیں گے۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ واللہ کی یأتین الفاحشۃ، جو عورتیں بے حیائی کا کام کر بیٹھے، گواہ تمہارے اوپر ان پر 4 بنا لو، تو پھر ان کو اگلے حکم آنے تک ان کو گھروں میں محدود رکھو، یا وہاں مر جائیں گی یا اور حکم آ جائے گا۔ پھر سورہ نور میں اور حکم آیا ہے، جو لوگ بدفعلی لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کی بھی اس قسم کی سزا ہوگی۔ توبہ مرنے سے پہلے کر دو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ جو توبہ ہی نہیں کرتے یا کفر میں مر گئے تو ہمیشہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، لوگوں مال تو میراث میں ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی، کیونکہ وہاں ایران کے ایک طریقہ تھا کہ جو عورت خوبصورت ہوتی یا مالدار ہوتی تو اس کو کہتے یہ میری ہے، بس اس کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے۔ تو فرمایا یہ مال میراث کی چیز نہیں ہے، یہ عورتیں میراث کی چیز نہیں ہیں، ان کو نکاح کرنے سے مت روکو، اور جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر ان کی کوئی بات تمہیں پسند نہیں بھی، آخر انسان ہے، ان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، تو یہ نہیں کہ تمہاری نظر سے اسی بری بات پر ہی رہے، تو باقی جو کمال کی چیزیں ہیں اس کی طرف بھی نظر تو ہونی چاہیے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیز کو تم پسند نہیں کر رہے لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھی ہے۔ اگر تم اپنی عورتوں کو بدلو یعنی طلاق دے دو تو جو مال ان کو دے چکے ہو، خواہ ڈھیروں مال دیا تھا وہ واپس نہ دو، کس حیثیت سے دے سکتے ہو؟ ان کو نکاح بھی نہیں رکھا اور پھر ان سے بات بھی نہیں، وقت بعض سے نفع بھی اٹھا چکے ہو۔ اپنی باپ کی دادا کی جو منقوع ہے، خواہ تمہاری ماں نہیں ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، محرمات کا ذکر ہے۔ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، اور تمہاری سس اور تمہاری ربیبہ جو تمہاری بیوی کی بیٹی ہے، وہ سب تمہارے لیے حرام ہیں، اور جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ حلال و ابنائکم الذین، وہ بھی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔
اور دو وہ عورتیں جن کا آپس میں اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو وہ جمع کریں تو پھر نکاح ایک نکاح میں یا ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہ کرو. مثلا دو بہنیں ہیں یا ماسی اور بھانجی ہے یا پھوپھی اور بھتیجی ہے، ان دونوں کو ملا کر کوئی آدمی نکاح کرے تو یہ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول خاتم النبیین وآلہ وأصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق آمین. بیماروں کی شفا نصیب فرما، مسلمان کو بخشش فرما، حیات طیبہ ایمان والدین کی ایمان والی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ. اجمعین.